بار اپنی زبان پر لا کر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو اور نصر الدین اویسی کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، بجلی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا اتحاد مضبوط رہے گا، اگر آپ میں ایک سیاسی شعور بیدار ہو جائے گا، تو مجھے یقین ہے کہ جو ظالم طاقتیں ہمارے مستقبل کو اندھیرا کر رہے ہیں، ہم اپنے اتحاد کی فکر مند رہیں گے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ اکھلیش بھیا کی راتوں کی نیند اب حرام ہو جائے گی، کیونکہ یہ سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کو ڈراؤ، ان کی گھر کو بلڈوزر سے توڑ دو، ان کے حوصلوں کو پس کر دو، ان کو جھوٹے مقدمے میں ڈال کر جیل میں ڈال دو، تو یہ ڈر کر ہمارے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف جو نام نہاد سیکولر پارٹیاں ہیں وہ سمجھ رہی ہیں کہ بھارت کے مسلمانوں کے پاس اتر پردیش جو بھارت کی سب سے بڑی ریاست ہے، یہاں کے بسنے والے مسلم آگے جھکنا پڑا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک مظلوم کو اللہ نے ظالم پر کامیابی دے دی، دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ نے کمزوروں کو طاقتور پر کامیابی دے دی۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت بتائے گا کہ ہم غالب رہیں گے، انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کریں گے اور ہم اپنی آواز کو اتر پردیش کے ویدھان سبھا میں بھجائیں گے۔ میں سلام کرتا ہوں ان بہادر طالب علم کو اور ان طلباؤں کو جنہوں نے کئی ہفتوں سے جنتر منتر پر بیٹھ کر ایسا منتر پڑا کہ مودی کو رات کے 12 بجے تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہوتی ہے اتحاد کی طاقت۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ بھارت میں ہماری 65% آبادی کی عمر 35 سال سے کم عمر لوگوں پر مشتمل ہے۔ بھارت کی 50% آبادی 25 سال سے کم عمر کی ہے۔ ہماری بھی کوشش یہی ہوگی کہ انشاءاللہ تعالی اتر پردیش کے آنے والے ویدھان سبھا میں نوجوانوں کو مجلس اتحاد المسلمین اپنا امیدوار بنائے گی، تاکہ وہ جا کر آپ کی بے باک طریقے سے آپ کی نمائندگی کریں گے۔ اور ہماری یہ کوشش ہوگی کہ 2029 کا جب چناؤ ہوگا تو کوئی 80 سال کا شخص بھارت کا پردھان منتری نہیں بنے گا، بلکہ کوئی 45-40 سال کا نوجوان اس ملک کا وزیر اعظم بنے گا۔ ہماری کوشش یہی رہے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہ گزارش بھی کرنے آیا ہوں کہ ہمارے اس جلسے کے بعد کئی ہمارے مخالفین نکل کر آئیں گے اور آ کر کہیں گے کہ اویسی صرف جذباتی تقریر کرتا ہے، تم کو الفاظ کے اپنے سمندر میں لے کر تم کو جذباتی بنا دے گا، تم اس کی بات پہ یقین نہیں کرنا۔ میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں، اگر میں جذباتی بات کرتا ہوں تو میرا ایک ایک لفظ الحمدللہ سچائی پر مبنی ہے۔ میرا مقصد جذبات میں لا کر اٹھ حاصل کرنا نہیں ہے، میرا مقصد ہمیشہ یہی رہا، بلکہ مجلس اتحاد المسلمین کا ٹوٹ ہمارا یہ فیصلہ رہا کہ بھارت کو اگر مضبوط کرنا ہے، بھارت کے سمویدھان کو اگر اور مضبوط کرنا ہے، تو بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا۔ بھارت کا سمویدھان آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو بنائیں۔ اگر میں مراد آباد کی سرزمین میں کھڑے ہو کر آپ کے درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ اگر بھارت کے مسلمان اپنی لیڈرشپ بنائیں گے تو سمویدھان کے خلاف نہیں ہوگا۔ بھارت کے سمویدھان کا ڈائریکٹو پرنسپل اٹھا کر دیکھ لو، بھارت کے سمویدھان کی تمہید اٹھا کر دیکھ لو، جس کو بابا صاحب امبیڈکر نے بنایا۔ لکھنے والا لکھ کر چلا گیا، مگر لکھنے والے نے لکھا کہ تم کو اپنی ایک سیاسی لیڈرشپ کو پیدا کر سکتے ہو، یہ سمویدھان کے خلاف نہیں ہے۔
اگر آپ اپنے حقوق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی سیاسی لیڈرشپ کو بنانا پڑے گا. کوئی اٹھ کر کہے گا ارے ہم نے سپا کو بھی ووٹ دیا تھا, ہم نے کان سے فلاں کو کامیاب کر دیا. ارے یاد رکھو وہ لیڈرشپ نہیں ہے, وہ بے نامی کی لیڈرشپ ہے, وہ گونگی لیڈرشپ ہے. لیڈرشپ وہ ہونی چاہیے جو ظالم کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر آپ کے حق کی لڑائی لڑ سکے, جو تمہاری ناانصافی کو اس کو ختم کرے اور تم کو انصاف دلا سکے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریے. اب چناؤ کا موسم آئے گا تو کوئی آ کر کہے گا کہ فلاں کو مکھیہ منتری بنانا ہے, ہم سत्ता میں آ رہے ہیں. میرے بھائی کتنے مرتبہ ووٹ دیا, ناکام ہوئے. 19 میں ووٹ دیا, ناکام ہو گئے. پھر 22 آیا تو پھر کہا آ گئے, مکھیہ منتری بن گئے. آپ نے ان کی جانے والے ہم کو بنا دیا گیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ووٹ ڈالنے والے مت بنیے, شہری بنیے, سٹیزن وتھ رائٹس بنیے. آپ اگر شہری بنیں گے تو آپ کو آپ کے پورے حقوق ملیں گے. اگر آپ صرف ووٹر بن کر رہ جائیں گے تو کوئی انصاف نہیں ہوگا. ہمارے نوجوانوں کا مستقبل اچھا نہیں ہو سکے گا. ہمارے بچیوں کو تعلیم کا انتظام ہم پیدا نہیں کر سکیں گے. ہمارے علاقوں اور گاؤں اور بستیوں میں وکاس کا کام نہیں ہوگا. آپ کو شہری بننا پڑے گا, ووٹر نہیں بلکہ سٹیزن وتھ رائٹس بننا پڑے گا, تاکہ ہم وہ تمام حقوق کو حاصل کر سکیں جو دوسرے سمودایوں کو حاصل ہے. آج اگر آپ ووٹر بن کر صرف یہی سمجھیں گے کہ مجھے ان کو ووٹ دینا ہے, سत्ता میں آ رہے, میرے بھائی غلطی مت کریے. 4 مرتبہ آپ نے غلطی کی, آپ نے اپنی لیڈرشپ کو پیدا نہیں کیا. یقیناً جنتر منتر پر بیٹھنے والے بچوں سے اظہار ہمدردی اور ان کا ساتھ دینا اچھی چیز ہے, مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, اعظم خان کو جیل میں ڈالنے کے بعد سزا ہو گئی, کتنے سپا کے لوگ روڈ پر نکل کر آ کر دھرنا دیے؟ بتاؤ, ہم کو کوئی جواب نہیں دے سکے گا. عتیق کو پولیس کسٹڈی میں گولی مار دی گئی, کوئی احتجاج بلند نہیں کیا جاتا. ایسے کتنی مثالیں میں تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں بی جے پی کی سرکار ہے. وہ ایک پوری کوشش کر رہی ہے کہ مسلم اقلیت کے بچے اور بیٹیاں ہماری تعلیم یافتہ نہ ہو. اسی لیے جوہر یونیورسٹی کو ڈیمالش کرنے کی, توڑنے کی نوٹس دی جاتی ہے. اس بات کا یقین کر لیجئے کہ بی جے پی آر ایس ایس کی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی نہیں چاہتی کہ بھارت میں مسلمان طاقتور بنے. یہ کمزور کرنا ہم کو چاہتی ہے. تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ متحد رہیے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ سماجوادی پارٹی کے نیتا اکھلیش نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ جوہر یونیورسٹی کی ان تمام بلڈنگز کو ریگولرائز کر دیا جا سکتا ہے. اکھلیش یادو نے قانون کا حوالہ دیا, کہا کہ 1973 کا اتر پردیش نگر وکاس ادھینیم, اس کے تحت جوہر یونیورسٹی کو ریگولرائز کر دیا جا سکتا ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سپا کے چمچوں سے, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں سپا کی غلامی کرنے والوں سے, میں پوچھنا چاہ رہا ہوں اکھلیش یادو سے کہ تم تو مکھیہ منتری 2017 تک تھے, تم نے جوہر یونیورسٹی کو ریگولرائز کیوں نہیں کیا؟ اگر 1973 کا قانون تھا تو تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو سپا کے لوگ بولیں گے نہیں, اعظم نے ہم سے نہیں کہا تھا. تو اعظم جو کہیں گے تم وہ کرو گے. 5 سال تم مکھیہ منتری تھے, 1973 کا قانون کو تم نے استعمال نہیں کیا. اگر تم استعمال کرتے تو آج وہ یونیورسٹی کو نوٹس نہیں دی جاتی تھی. میرے بھائی, یہ ان کا دوغلاپن ہے, یہ ان کی منافقت ہے کہ جب مکھیہ منتری تھے تو اس بلڈنگ کو بچا سکتے تھے, مگر آج کیونکہ چناؤ آ رہا ہے, آپ کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے
اس طرح کی جھوٹ کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ کو ہم یہاں پر مجھے شوکت صاحب ذمہ داروں سے ملے اور بعض لوگ شکایت کیے کہ اسد صاحب ایسا کرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ مراد آباد کی سرزمین ہے۔ 13 اگست 1980 کو کیا ہوا تھا؟ نوجوانوں، میری اس بات کو اپنے ذہن میں یاد رکھو، اپنے دماغوں میں، دلوں میں قلم بند کر لو کہ 13 اگست 1980 کو مراد آباد کی عیدگاہ کی گراؤنڈ پر جب لوگ خوشی خوشی عید الفطر کی نماز پڑھنے آئے تھے، 40,000 لوگ نماز پڑھنے آئے تھے، ان پر پی ایس ای کی طرف سے گولیاں برسا دی گئیں۔ جلیان والا باغ میں اتنے لوگ انگریزوں نے نہیں مارے، جنرل ڈائر نے اتنے لوگوں کو نہیں مارا تھا جلیان والا باغ میں۔ اس سے زیادہ مراد آباد کی عیدگاہ پر مسلمانوں کا خون اس زمین پر گرا، ان کو شہید کر دیا گیا۔ بتاؤ اس وقت اسد الدین اویسی کہاں تھا؟ بتاؤ اسد الدین اویسی پر انگلی اٹھانے والوں، میری عمر 11 سال کی تھی جب 13 اگست 1980 کو ہوا۔ بتاؤ تم اس کا کیا جواب دو گے؟ جنہوں نے اپنے خاندان پریوار کو کھو دیا، جنہوں نے اپنی ماں کو کھو دیا، آج آپ ہم کو انگلی اٹھا کر ہم پہ الزام لگاتے ہیں۔ ارے تم کھلا بول دو کہ تم سماجوادی پارٹی اور کانگریس کی چمچا گیری کرنے کی قسم کھائے ہو زندگی بھر، تو مسلم نوجوانوں کو ان کا مستقبل خراب کرنے کی قسم کھائے ہو۔ بتا دو تم، بتاؤ تم نے کیا حاصل کیا؟ ارے اکھلیش مکھیہ منتری تھے، مظفر نگر کا کانڈ ہوا، 50,000 مسلمان بے گھر ہو گئے، اور تم آ کر اسد الدین اویسی کو گالی دیتے۔ ارے بکو گالی مجھے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، مگر یاد رکھو تمہاری جھوٹ اور تمہاری گالی، تمہارے الزامات میرے حوصلوں کو پست نہیں کر سکے گی۔ میں جب تک زندہ رہوں گا ظالموں سے مقابلہ کرتا تھا اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ فکر مت کریے، آپ ویسا ہی ہوگا۔ اب آپ ٹھاکر دوارا विधान سبھا ہے، اسد الدین اویسی کو گالی دینے والوں، ذرا یہ تو بتا دو کہ محکمہ مال اتر پردیش کی ریونیو ڈپارٹمنٹ نے ٹھاکر دوارا تحصیل میں 36 مسجدیں، مدرسے، مزارات اور قبرستان کو بلڈوزر کرنے کی ایک لسٹ بنائی ہے۔ یہاں کے ودھائک کون ہیں؟ نواب جان خان۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ 36 قبرستان کو، مسجد کو، کچھ تو بولو۔ ارے اگر لڑ نہیں سکتے تو کم سے کم زبان کو تو جنبش۔ ہم اتر پردیش کی سرکار سے پوچھنا چاہتے ہیں، مکھیہ منتری بابا سے، ذرا یہ تو بتا دو کہ اگر 100 سال سے کوئی مسجد، درگاہ، خانقاہ، مزار ہے تو کیا وقف با یوزر کا قانون نہیں ہے؟ بتاؤ تم کس بنیاد پر نوٹس دے رہے ہو؟ کیا بھارت میں ایڈورس ہے؟ مگر ہم نے اپنے آنسو کو بہایا، مگر ہمارے حوصلوں کو ہم نے پست ہونے نہیں دیا، کیونکہ ظلم کرنے والوں، سنو RSS والوں، تمہارے پاس اقتدار کی طاقت ہے، تمہارے پاس ہر چیز ہے۔ ہم غریب اور مظلوموں کے پاس اگر کوئی طاقت ہے، یہ 2 ہاتھ ہے اور اللہ ہے، یہ 2 ہاتھ ہے اور اللہ ہے۔ ہم ہر بار اللہ کے سامنے اپنی بات کو رکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی جب نمرود اور فرعون کا اقتدار نہیں رہا تو تمہارا اقتدار کہاں رہے گا؟ جب یزید پلید ہو گیا تو تمہارا ظلم کہاں پر رہے گا؟ تم ظلم کر رہے ہو، تم سمویدھان کے دائرے میں رہ کر حکومت نہیں کرنا چاہتے ہو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ آنے والے چناؤ میں اتحاد المسلمین، آپ کی دعا، آپ کے اتحاد کی طاقت اور آپ کے سیاسی شعور کے بلبوتے پر
एक अजीमुशान कामयाबी से हमकिनार होगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर हमको बताया गया कि मुरादाबाद में कोई गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। बताओ बाबा कैसे इलाज होगा गरीबों का। मुरादाबाद में एमआरआई की मशीन नहीं है। यहां पर 9 सरकारी स्लॉटर हाउस थे, उन तमाम को बंद कर दिया गया। आखिर गोश्त का जो कारोबार गरीब कर रहा है उससे बीजेपी उतना नफरत क्यों करती है। भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है बीफ उत्तर प्रदेश से, तो ना मोदी को तकलीफ ना बाबा को तकलीफ, मगर एक छोटा गरीब आदमी अपना गोश्त का कारोबार करता है तो गरीबों से दुश्मनी है, दौलतमंदों से हमदर्दी है मोदी और बाबा को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर अभी आपके सामने कहा गया कि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में डेवलपमेंट का काम जो दावे करती है, मगर बताओ करोला में जामा मस्जिद और पुराने शहर में विकास का काम क्यों नहीं कराया गया। स्मार्ट सिटी का पैसा कहां चला गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सच्चाई मैं आपके सामने रख रहा हूं और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं कि राम मंदिर में ये चोरी कैसे हुई बाबा। ये चोरी कैसे हुई। चंपक को आपने छोड़ दिया, 8 को पकड़ लिया। बताइए, आप धोखा दिया गया था आस्था आस्था कहकर। अरे असली आस्था इनकी नोट में है, पैसे में है। लूटने के लिए सब तमाम काम किया गया। आज आप देख रहे हैं कि कुदरत इन लोगों को कैसे बेनिकाब कर रही है, कैसे इनके तमाम गंदे अजाइम को कुदरत अवाम के सामने ला रही है। उसको छुपाने के लिए मस्जिद का मसला उठाया जाता है। अब तैयार हो जाइए, बाबा अपनी जबान से बोलेंगे 80-20 का खेल होगा। बाबा बोलेंगे 80-20 और उधर से सपा वाले बोलेंगे 20 हमारी जेब में है। हम किसी के जेब में नहीं है। हम किसी धर्म के खिलाफ थे ना कभी रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारी लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ ना थी ना रहेगी। हमारी लड़ाई हमारी इज्जत की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हमारे हुकूक की लड़ाई है। हमारी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। हमारी लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब हम दरी नहीं बिछाकर नीचे नहीं बैठना चाहते। अब हम बराबरी चाहते हैं। अगर कुर्सी होगी, अखिलेश बैठेगा कुर्सी के सामने, तो ओवैसी उस कुर्सी के सामने पैर पे पैर डालकर बैठकर हक की बात और इंसाफ की बात करेगा। सुन लो, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज भी कह रहा हूं, मजलिस नहीं चाहती कि दोबारा भाजपा की सरकार बने उत्तर प्रदेश में। मैं हाथ मिलाने को तैयार हूं, मैं अलायंस करने को तैयार हूं। आज वक्त है, बात कर लो। बाद में रोना नहीं, चुनाव खत्म होने के बाद। हम नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा सत्ता में आए। तुम कहते ना कि ओवैसी के लड़ने से हमको नुकसान हो जाता। चलो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने को तैयार हूं। तुम तैयार हो? ये लोग तैयार नहीं हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या पूरा मुरादाबाद तैयार है? क्या आप मजलिस का परचम थामेंगे? तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मजलिस के मुखालिफिन को यह भी पेट में दर्द होता कि सियासी जलसे में इसने नारे तकबीर क्यों बोला। अरे क्यों नहीं बोलेंगे? ये नारे हयात है। ये नारा बुलंद करने से हमारा ईमान ताजा होता है।
اگر ہم اللہ کو اکبر نہیں کہیں گے تو کس کو کہیں گے بولو؟ جدا ہو دین سے جو سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی. تم کیا بھول گئے؟ ہر بار نہیں نعرہ کیوں لگاتے؟ سنو، یہ نعرہ لگتا تھا، آزادی کی لڑائی میں بھی لگتا تھا، انگریزوں کی لاٹھیاں کھاتے تھے اور نعرے تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے تھے، گولیاں کھاتے تھے، جے ہند کا نعرہ بلند کرتے تھے. اب بتاؤ اس میں کیا تکلیف دہ بات ہے؟ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو کچھ دلی میں ہوا میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں کہ 4 بچوں پر مودی کے حکم پر پیلٹ گن چلائی گئی، جس میں ایک بچے کا نام شیخ ارشاد منصوری بھی تھا، جو جبل پور مدھیہ پردیش کا، جس نے BSc اور MBA کی تعلیم حاصل کی. اس پر پیلٹ گن کی گولیاں چلائی گئیں 12 بور. اور وہ اس بچے سے ملاقات کیندر کے منتری نڈا صاحب جا کر ملے. اس شیخ ارشاد منصوری سے جب نڈا صاحب نے پوچھا کہ تم وہاں کیوں گئے تھے، تم وہاں کیوں گئے تھے، تم یہاں پر کیوں آئے، لوگ پوچھیں گے تم کو. آپ یہاں پر آئے تو بعض لوگ پوچھیں گے چمچے سپا کے، اے تم کیوں گئے؟ تو ارشاد منصوری نے جو جواب دیا اس کو اپنے ذہن نشین کر لیجئے. شیخ ارشاد منصوری نے مودی کے منتری سے کہا شکشا کا مسئلہ تھا، ناانصافی ہو رہی تھی، ناانصافی کے خلاف میں گیا تھا. تو میرے بھائی، مگر اس بچے کو پیلٹ گن سے چھرے نکلتے ہیں 12 بور جو RAF کے پاس تھی. اس بچے کی آنکھ میں، جسم میں گولی لگی. ایک 19 سال کا بچہ ہے ساحل، ایک 32 سال کی خاتون ہے، ایک 28 سال کا انگریزی آؤٹ لک میگزین کے صحافی ہیں. ان کو پیلٹ گن سے مارا گیا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے کہ جس نے آرڈر دیا پیلٹ گن چلانے کا اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. مگر میرے بھائی، کیا آپ جانتے ہیں کہ 2016 اور 2019 تک کشمیر میں یہی پیلٹ گن سے 140 لوگوں کو گولی چلائی گئی. پیلٹ گن سے 140 اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے. 140 14,000 لوگوں پر کشمیر میں آنکھ میں گولی لگی. اب آپ بتائیے، اس میں 19 مہینے کی بیٹی تھی ہماری، اس کا نام ہبا تھا. یہاں 4 کو مارا گیا. ہم مذمت کرتے ہیں، کشمیر میں 140 لوگ نابینا ہو گئے، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں. بچوں پر بچیوں پر لاٹھیاں برسائی گئیں، لاٹھیوں میں کیلے لگے ہوئے تھے، سر پر مار کر سر پھوڑا گیا، ہاتھ اور پیر توڑ دیا گیا. ہم ان کو بھی مذمت کرتے ہیں، ان سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں. مگر جب ہم پکار کر کہہ رہے تھے کہ CAA کے قانون کے خلاف، جب جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں گھس کر، لائبریری میں گھس کر بچوں کو مارا گیا، ایک بچے کو اتنی بری طرح مارا گیا کہ اس کی آنکھ ضائع ہو گئی، بیٹیوں کو روڈ پر مارا گیا، ہماری بیٹیاں تڑپ رہی تھیں، دنیا تماشا دیکھ رہی تھی، ان بچوں کو مارا گیا روڈ پر گرا کر. جامعہ ملیہ یونیورسٹی کے طالب علم سے کہا گیا کہ یونیورسٹی سے باہر نکلو تو ہاتھ اٹھا کر نکلو. ارے ہاتھ اٹھا کر ان کو کہا گیا باہر نکلو. ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں، ظلم کسی پر ہو ظلم ہوتا ہے،
یہ سلیکٹو سلیکشن نہیں کر سکتے آپ۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑا خوب کہا، جو ہم پر گزرے تھے رن سارے، جو ہم پر گزرے تھے رن سارے، تو خود پر گزرے تو لوگ سمجھے، جب اپنی محبتوں کے عذاب چھپے، جب اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے، وہ جن درختوں کی چھاؤں میں سے مسافروں کو اٹھا دیا تھا، انہی درختوں پر اگلے موسم پھل نہ اترے تو لوگ سمجھے۔ یاد رکھیے، یہ ہم کو سمجھنا ہے۔ اب آپ دیکھ لیے کہ مودی ڈرتا کیوں ہے؟ جب جنتا روڈ پہ نکلتی آتی ہے تو مودی اور بابا RSS ڈرتی ہے۔ جب کسان دلی کو آیا تو مودی جھک گئے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے درمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ روڈ پر نہیں نکلنا ہے، اپنی جانوں کی حفاظت کرو۔ تم کو صرف نکلنا ہے متحدہ طور پر۔ جس دن الیکشن ہوگا ایک طاقت اور قوت بن کر نکلو اور پورے اعتماد کے ساتھ جاؤ کہ اب کے بار ووٹ پتنگ پر پڑے گا اور ہم اپنے آپ کو ووٹ دیں گے۔ بہار میں بھی بھیا نے بڑی کوشش کی تھی، اکھلیش نے اپنے چار مسلم سانسد کو بھجایا۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتے اپنی تقریر کی شروعات کرتے اور ختم کرتے اسد الدین اویسی کے وظیفے سے اور اسی پر ختم کرتے۔ اتنی گالیاں، اتنا جھوٹ بکا گیا، مگر لاکھوں سلام بہار اور خاص طور سے سیمانچل کی جنتا کو کہ انہوں نے اکھلیش کے اس پیغام کو ٹھکرایا اور کہا کہ بہار میں ہماری لیڈرشپ ہوگی۔ ہم اپنے ووٹوں سے اختر الایمان توصیف عالم کو اور مجلس کے تمام مرشد صاحب کو، سرور عالم کو کامیاب کریں گے۔ میرے بھائی، اگر اللہ میرے دل کو زبان دیتا تو میں دل کو نکال کر تمہارے قدموں میں رکھ دیتا کہ یاد رکھو تم جب اٹھ کر اپنے حق کے لیے لڑو گے، ناانصافی کے دور کا خاتمہ ہوگا۔ کوئی آ کر تم سے انصاف نہیں کرے گا۔ ہاں، ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جنازے پر آ کر کھڑے ہو کر مرنے والے کے خاندان کو پرسہ دے کر چلے جائیں گے، مگر اب ایسے نہیں ہوگا۔ ہم نہیں مریں گے، ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم زندہ رہیں گے اپنے حق کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ ہم زندہ رہیں گے تاکہ ہماری زندگی، ہم اس زندگی سے اپنے پروردگار کی عبادت گاہوں کو آباد کر سکیں۔ ہم زندہ رہیں گے اس لیے کہ ہم اپنے مدرسوں کو آباد رکھ سکیں گے۔ ہم زندہ اس لیے رہیں گے تاکہ ہماری بیٹیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے۔ ہم زندہ اس لیے رہیں گے کہ کوئی ناانصافی ہم سے نہ کرے۔ یاد رکھو، اگر زندہ ہے تو زندگی کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اور کیسے دینا پڑے گا؟ جذباتی تقاریر سے نہیں، نعروں سے نہیں، مگر اتحاد سے دینا پڑے گا۔ کیا آپ اتحاد کو مضبوط کریں گے؟ کیا آپ مجلس کا ساتھ دیں گے؟ میرے بھائی، یہ نوجوانوں، یہ لڑائی تمہارے مستقبل کی ہے۔ میں یہاں پر نیتا بننے کے لیے نہیں آیا ہوں، اور اللہ میرے دل کا حال جاننے والا ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم نیتا بنو، تم سانسد بنو، تم ودھائک بنو، تم لیڈر بنو، تم اس قلم سے اپنے مقدر کے فیصلے کرو۔ اللہ تم کو اتنی طاقت دے۔ یہ مجلس اتحاد المسلمین چاہتی ہے۔ انشاءاللہ تعالی 29 میں کوئی 80 سال کا شخص اس دیش کا وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ کوئی 40-45 سال کا نوجوان اس ملک کے مقدر کو بدل دے گا، جہاں پر امن ہوگا، انصاف ہوگا، کسی کے پاس نفرت نہیں ہوگی۔ یہ مجلس اس کی کوشش کر رہی ہے۔ تو آپ تمام کا بے حد شکریہ، اور میں شکر گزار ہوں۔ ایڈوکیٹ ظفر صاحب سنبھل سے آئے ہیں،
یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے جیل کو جانا پسند کیا، ظالم سے سمجھوتا کرنے کو پسند نہیں کیا۔ ہم ظفر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے عرفان چودھری، دانش چودھری جو شاملی سے آئے ہیں، بلال چودھری، ناظم صاحب، ندیم جو علی گڑھ سے، شاداب علی گڑھ سے، افضل علی گڑھ سے اور فیض علی گڑھ سے آئے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ نے ایک بات کو بھی دیکھا ہوگا کہ اس جنتر منتر پر ایسا منتر پڑا جا رہا تھا کہ حیدرآباد اور ممبئی میں یہ جو بچے میمز بنا رہے تھے، میں توبہ ہی کر سکتا ہوں، کیا کیا کر دیا آپ نے۔ موڈی کو نہیں چھوڑا، بابا کو نہیں چھوڑا، سنگ پریوار کو نہیں چھوڑا، سب کو بتا دیا، کیا کیا کر دیا آپ نے۔ بہرحال میرے بھائی، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیے، زندگیوں کو بچائیے، ظالم کی سازش کا شکار مت ہوئیے۔ ہم ڈر کر ووٹ نہیں ڈالیں گے، ہم بے خوف ہو کر امید کی بنیاد پر مجلس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجبوری کے نام پر آپ نے دوسری پارٹی کو ووٹ دیا، اب مجبوری کے نام پر نہیں، اب بہادری کے نام پر ووٹ پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ تمام کا بے حد شکریہ کہ آج آپ یہاں پر آئے۔ میں پولیس پرشاسن کا اور ان کا بھی تمام کا شکر گزار ہوں۔ لائٹ نہیں تھی، ہم کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دلوں میں اللہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہم کو بنایا، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ ہمارا وجود دنیا کے اندھیروں کو ختم کرنا تھا، ہمارا وجود دنیا میں ایک روشنی پیدا کرنا تھا، اور انشاءاللہ تعالی وہ ہو کر رہے گا۔ ایک مرتبہ ذرا سیل فون کی لائٹ کھول لیجئے، پورے کھولیے، جہاں گھر پر کھڑے ہیں وہ سب کھولیے، جو مسجد کے اوپر